وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ کا سوال کہ امام کے پیچھے قرات جائز نہیں ہے، یہ پوسٹ آپ نے بھیجی ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءتہ لہ قراءۃ، مطلب جو امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے۔ محترم بھائی، اس بارے میں دو تین باتیں یاد رکھیں۔ ایک یہ کہ اس روایت کی تحقیق تفریح میں پہلے کر چکا ہوں کہ امام کی قرات ہی مقتدیوں کی قرات ہے، جی سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اندر یہ روایت آتی ہے، ثابت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے کہ وہ خود ظہر اور عصر کی جو پہلے والی دو رکعتیں ہوتی تھی وہ ان میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ جو ہے وہ بھی پڑھتے تھے اور ساتھ سورت بھی پڑھتے تھے، اور جو دوسری رکعتیں دو ہوتی تھی یعنی تیسری اور چوتھی رکعت ان میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ تو امام کے پیچھے پڑھنا تو جابر رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ، پھر اور صحابہ سے بھی یہ چیز ملتی ہے۔ ایسے ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ بڑی مشہور حدیث ہے جو کہ صحیح ابن حبان کے اندر امام بہقی کی کتاب القرات میں، اسی طرح جو ہے نسائی وغیرہ کے اندر کتابوں میں مختلف میں آتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ آپ میرے پیچھے قرات کرتے ہیں، صحابہ نے کہا جی ہم پڑھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ لا تفعلوا الا بام القرآن، جی کہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو، فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی نہ پڑھا کرو۔ یہ بڑی واضح دلیل ہے، اس کو دیکھنا چاہیے نا، فاتحہ کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں پڑھنی چاہیے، اور اس کی سند ٹھیک ہے، راوی بھی اس کے ثقہ ہیں، جیسا کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب القرات کے اندر یہ ہے۔ اور بھی ائمہ محدثین ان کے نزدیک یہ روایت ثابت ہے، امام دارقطنی وغیرہ بھی دیکھ لیں۔ باقی جو ہے اس کے علاوہ بھی کئی ائمہ ایسے ہیں جن کے نزدیک یہ روایت حسن صحیح ہے، تو لہذا امام کے پیچھے قرات فرض ہے سورہ فاتحہ کی جہری نمازوں میں، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی ہے جس میں یہ روایت اخلفونی فی اہل بیتی موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو آخری چیز تھی نا، جو آپ کا آخری ارشاد تھا وہ یہ تھا کہ مجھے میرے اہل بیت میں تلاش کرو۔ حوالہ اس میں المعجم الاوسط للطبرانی کا دیا ہے، جی بالکل یہ المعجم الاوسط للطبرانی میں 3860 نمبر پر یہ بالکل موجود ہے جی، اور جلد نمبر 4 صفحہ 157 وہ بھی یہی ہے، اور آگے علامہ ہیثمی کی مجمع الزوائد کا بھی حوالہ دیا ہے۔ تو کہتے ہیں جی اس کا حکم بیان کر دیں۔ یہ محترم بھائی یہ روایت ثابت نہیں ہے جی، یہ سند ضعیف ہے، سند صحیح نہیں ہے۔ علامہ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد کے اندر یہ آپ نے پوسٹ میں حوالہ تو لگا دیا ہے، تو مجمع الزوائد دیکھ لیتے نا، مجمع الزوائد کے اندر جو ہے یہی جلد 9 صفحہ 163 اور حدیث کا نمبر 14961 ہے، اس میں انہوں نے درج کیا ہے، اور درج کرنے کے بعد امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی اوسط کی نسبت کیا، لکھا ہے رواہ الطبرانی فی الاوسط وفیہ عاصم بن عبید اللہ وہو ضعیف۔ جی اس میں عاصم بن عبید اللہ اور وہ ضعیف راوی ہے، بلکہ ائمہ محدثین نے اس عاصم بن عبید اللہ پر جرح کر رکھی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عاصم بن عبید اللہ کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہے،
اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور و معروف قول یہ ہے کہ کل من قلت فیہ منکر الحدیث فلا تحل الروایت عنہ، کہ جسے میں منکر الحدیث کہہ دوں اس سے روایت لینا حلال اور جائز نہیں ہے. یعنی امام بخاری کے نزدیک یہ منکر الحدیث کی جرح شدید جرح ہے، لہذا یہ ضعیف روایت ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.